محترم حضرات، پچھلی مجلس میں قرآن کی ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کی گئی اور اس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت ایک بات کی گواہی دیتے ہیں، وہ گواہی اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرتی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ میں خود گواہ نہیں دیتا ہوں، میرے ساتھ میرے فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں، اور وہ اولو العلم اور علم والے صحابہ، عام علماء بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اپنی گواہی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ملائکہ کو اور اہل علم کو بھی شامل کر لیا۔ یہاں گواہی کس بات کی اللہ دے رہے ہیں کہ اپنے معبود ہونے کی اور اپنے معبود برحق ہونے کی جو گواہی دیتے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں کہ شہید اللہ کی گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود ہونے کے قابل ہی نہیں ہے، عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، کسی کی بندگی نہیں کی جا سکتی۔ والملائکۃ، اور یہ گواہی فرشتے بھی دے رہے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی دے رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا گواہی؟ وہی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی۔ دنیا کی ہر چیز یہ بتاتی ہے کہ اللہ ہی ایک ہے اور اسی کی طرف سب کو رجوع ہونا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے اپنا رشتہ جوڑنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کئی جگہ اس کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا۔ ایک جگہ اللہ بتاتے ہیں سنوریہم فی آیاتنا، سنوریہم آیاتنا، کہ ہم ہماری نشانیوں کو بتائیں گے، فی الآفاق، آسمانوں میں بھی، وفی انفسہم، اور تمہاری جانوں میں بھی، یعنی تم خود اپنے اندر یہ محسوس کر سکتے ہو کہ تمہاری وجود اور تمہارا ہونا یہ ایک وحدہ لا شریک لہ، ایک ذات رب ذوالجلال کے رحم و کرم کی وجہ سے ہے۔ جب تم اللہ کے بنائی ہوئی دنیا میں، زمین و آسمان میں اور اپنی ذات میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں حتی یتبین لکم، تمہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ انہ الحق، کہ وہی ایک ذات ہے جو برحق ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے رب کے لیے، انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز پر گواہ ہے، تو ان گواہیوں میں سے ایک گواہی اللہ خود دے رہے ہیں کہ میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ میں خود معبود برحق ہونے کے قابل ہوں، میرے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ تو چونکہ نصارہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتے تھے، سورہ آل عمران سے مضمون شروع ہوا، اللہ کی وحدانیت اور بڑائی کو بیان کیا گیا، تو ان کو سامنے رکھ کر اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ بھی گواہی دیتے ہیں، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اور جو ہے وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی گواہی دے رہے ہیں، کس بات کا؟ کہ قائمًا بالقسط، اللہ کی وحدانیت اور اس کے معبود برحق ہونے کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہی حاکم انصاف ہے، وہی حاکم ہے، انصاف کا ہے، اور لا الہ الا ہو، کوئی بندگی کے قابل نہیں ہے مگر وہی ذات جو کہ سب پر غالب ہے اور حکیم، حکمت والی ذات ہے۔ یہ آیت، ایک حدیث بیان کی گئی امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ، پھر اس کے بعد قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء والی آیت، پھر اس کے بعد جو ہے تولج اللیل فی النہار، یعنی قل اللہم مالک الملک وہ آیت، اور اس کے بعد والی آیت، اور یہ شہید اللہ
یہ 3 آیتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت میں پڑھ لے گا، اللہ رب العزت ہر نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور یہ 3 آیتیں جو پڑھ لے گا، اللہ رب العزت بتاتے ہیں، حدیث قدسی میں بتاتے ہیں، میں اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا۔ اور میرا ایک خاص مقام ہے جنت میں جس کو حظیرۃ القدس کہا گیا، یعنی اللہ رب العزت نے جنت کے جو مقامات بنائے ہیں ان میں سے اللہ کی بنائی ہوئی ٹھکانوں میں سے بتایا کہ اس حظیرۃ القدس میں اسے ایک خاص جگہ دوں گا اور روزانہ میں اس پر 70 مرتبہ نظر رحمت ڈالوں گا اور اس کی 70 حاجتیں پوری کی جائیں۔ اتنی بابرکت آیتیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو یہ آیت، پھر ان آیتوں کے کچھ دیر کے بعد قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ بتاتے ہیں یہ 5 آیتیں ہر نماز کے بعد جو پڑھ لے اس کے لیے میں خاص مقام دوں گا کہ کل قیامت کے دن اس کو بغیر حساب کتاب کے بلکہ اس کو جنت میں ٹھکانہ بناؤں گا اور حظیرۃ القدس میں اس کے لیے جگہ مقرر کروں گا، 70 مرتبہ نظر رحمت کروں گا، حاسدین سے، دشمنوں سے اسے بچاؤں گا۔ تو اس آیت کا یہ مرتبہ بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے اللہ رب العزت جو ہے اپنی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کو، فرشتے تو ہیں ان کا مقام ہے، لیکن اہل علم، صحابہ اور جتنا اہل علم کا طبقہ اس امت کا گزرا ہے ان سب کو اپنے ساتھ اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ اس کی گواہی علم والے بھی دیں گے کہ میں معبود برحق ہوں، میں ہی خدا ہونے کے قابل ہوں، اس بات کی گواہی علم والے بھی دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم والوں کا درجہ کتنا اونچا ہے کہ اللہ اپنی گواہی میں فرشتوں کے بعد علم والوں کو لا رہے ہیں کہ علم والے میری امت کے علماء، اس امت کے علماء اس بات کے گواہ ہیں۔ لکھا ہے کتابوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، 2 عالم، عیسائیوں کے 2 عالم جو انجیل کا علم رکھتے تھے، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سے گزر ہوا۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ یہاں ہجرت کر کے آخری نبی اس زمین میں آنے والے ہیں۔ جیسے انہیں معلوم ہوا یہی وہ زمین ہے، آپس میں چرچا کرنے لگے یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی ہجرت کر کے آنے والے ہیں۔ یہ سوچتے ہی رہے، اتنے میں انہیں معلوم ہوا کہ یہاں کوئی بڑی ہستی رہتی ہے، تو یہ لوگ گئے، انہوں نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے اندر وہ نشانیاں جو تورات کے اندر، انجیل کے اندر لکھی ہوئی ہیں، آخری نبی ہونے کی وہ نشانیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے گواہی دی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ آخری نبی ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں آخری نبی ہوں۔ اور جو ہے اور پھر انہوں نے پوچھا آپ کا نام محمد ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا میرا نام محمد ہے۔ آپ کا نام احمد بھی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرا نام احمد بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم آپ کو آخری نبی مان لیں گے، لیکن ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ قرآن کے اندر سب سے بڑی شہادت بیان کی گئی ہے، وہ سب سے بڑی شہادت کیا چیز ہے؟ سب سے بڑی شہادت کتاب کے اندر جو بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ وہ شہادت یہ ہے کہ جس کی گواہی اللہ دے رہے ہیں اپنے معبود برحق ہونے کی، وہ یہی آیت ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تو وہ عیسائیوں کے 2 علماء ایمان میں داخل ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
عرفات کے میدان میں یہ آیت پڑھ کر سنائی، عرفات میں حجۃ الوداع کے خطبے میں، پھر یہ آیت پڑھ کر یوں کہا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یعنی اللہ گواہی دے رہا ہے تو میں بھی ان گواہی دینے والوں میں ہوں۔ تو جب بھی کوئی آدمی یہ آیت سنے تو اس کے لیے یہ بات لکھی ہے کہ وہ یوں کہہ لے وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے پروردگار میں بھی اس پر گواہ ہوں، میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی معبود برحق ہیں۔ سمجھ رہے؟ امام احمد مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یا دوسرے صحابی بتاتے ہیں جو شخص یہ آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ پڑھے اور اس کے بعد یوں کہے کہ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں خود میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائیں گے کہاں ہے میرے بندے کے لیے میں نے ایک عہد کیا تھا دنیا کے اندر، اور میں آج اس عہد کو پورا کرنے والا ہوں، اور یہ بات کہہ کر سب سے زیادہ میں عہد کو پورا کرنے والا ہوں، یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ بتائیں گے اسی لیے میں بندے کو جنت میں داخل کرتا ہوں کہ میرے بندے نے دنیا میں میرے معبود برحق ہونے کی گواہی دی۔ اور یہ گواہی فرشتے بھی دیں گے، ظاہر سی بات ہے، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے برابر جو ہے بیت المعمور ہے، جس کی قسم کھائی گئی قرآن کے سورہ طور کے اندر والبیت المعمور، اس بیت المعمور کا فرشتے ہر وقت طواف کر رہے ہوتے ہیں، جیسے دنیا میں بیت اللہ کا طواف ایمان والے کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی بیت المعمور کا وہ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا کام ہی وہی ہے، اللہ کی بڑائی گواہی، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ اور علم والے تو ہر زمانے میں اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں بڑے بڑے علماء تھے، پھر اس کے بعد تابعین، اس میں بھی بڑے بڑے علماء تھے، پھر تبع تابعین میں پھر اس کے بعد مفسرین آئے، محدثین آئے، اور جو ہے فقہاء آئے، بڑے بڑے علماء اور علماء کی جماعت گزری، سب نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ کی وحدانیت کو کھول کر لوگ بیان کیا اللہ۔ اب یہاں علم والوں سے کون مراد ہے تو اس کے بارے میں بتایا گیا، علم والوں سے مراد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور عام علماء اسلام بھی اس میں داخل ہیں، سمجھ رہے؟ اور امام غزالی اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس میں علماء کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھی ذکر کیا اور اہل علم کا بھی ذکر کیا، تو اس اہل علم سے مراد عام علماء بھی ہو سکتے ہیں، اور جو ہے وہ علماء کو بھی شامل کیا گیا جو صحیح اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے کائنات کے اندر غور و فکر کر کے گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ دوسری بات اللہ نے بتایا قائما بالقسط، جو اللہ انصاف کا حاکم ہے، انصاف کا، یعنی ایک فیصلہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ کرے، تو جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کی بات چل سکے، اللہ نے بتایا کہ میری بات چلتی ہے اس لیے کہ میں عزیز ہوں، سب پر میرا دبدبا چلتا ہے، اور الحکیم فیصلہ کرنے والا حکمت کے ساتھ بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ بتاتے ہیں کہ میں حکیم بھی ہوں، میرے پاس حکمت بھی ہے، میرے فیصلے کے اندر سمجھ دانائی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اسی لیے میں حاکم ہوں، انصاف کرنے والا ہوں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہوں۔ آگے اللہ رب العزت نے بتایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یقیناً اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک دین ہے، یقیناً دین اللہ کے یہاں سو یہی وہ اسلام ہے۔ ان الدین، یقیناً دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یہی یعنی یہی اسلام ہے۔ اسلام کے معنی اسلام پر
وہ فطرت، وہ مزاج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے پسند کیا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر کئی سارے دین کا مطلب طریقے کیا آتے ہیں، مذہب کیا آتے ہیں۔ دنیا کے اندر کئی سارے دین آئے، کچھ دین وہ تھے، بہت سارا طریقہ وہی رہا جس کو دنیا والوں نے بنایا، کسی کو خدا بنا لیا، چند لوگ بیٹھ کر انہوں نے اپنا ایک قانون بنا لیا کہ ہمارا یہ مذہب ہے، ہم فلاں کی پیروی کرتے ہیں، ہماری یہ کتاب ہے۔ خود بنایا ہوا طریقہ، خود کا ایجاد کردہ ہوا دین، سمجھ رہے ہیں؟ انگریزی میں کہا جائے خود انہوں نے کریٹ کر لیا، خود بنا لیا۔ لیکن ایک دین اسلام ایسا ہے جس کے اندر ذرہ برابر انسانوں کے عمل دخل کا کوئی عمل دخل نہیں انسانوں کا، خالص اللہ نے جو پسند کیا ہے، اللہ نے وہ دین اسلام کو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا، انبیاء کو بھیج کر ان پر وحی اتار کر خالص طور پر جو دین اسلام اللہ نے جو دیا ہے، الاسلام اس کا نام رکھا گیا۔ ہمارے دین کا نام کیا ہے؟ الاسلام۔ الاسلام یہ وہ خاص طریقہ ہے جس کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کے معنی آتے ہیں پیروی کرنے کے، سپرد ہو جانے کے، کہ آدمی اس اللہ کے فیصلے کے حوالے ہو جائے، اپنے کو سپرد کر دے۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر کئی سارے مذاہب ہیں، وہ لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ بھی دین پر ہیں، ہم لوگ بھی اللہ کے بتائے ہوئے دین پر ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے یہود و نصارہ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی کتاب ہے، ہمارے پاس بھی نبی آئے، ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اب ان کو اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم زبان سے تو کہتے ہو کہ ہم اللہ کو ماننے والے، اللہ کی کتاب کو ماننے والے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو ماننے والے، اب اسی اللہ نے قرآن اتارا، اسی اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور وہی اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین اسلام ہے۔ تو تم اپنے کو یوں کہتے ہو کہ ہم دین پر ہیں، تمہارے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دین تو وہ ہے جو الاسلام ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، اگر تم سچے ہو تو کیا کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے؟ ان کا دعویٰ یہ تھا، ان کے پاس کتاب تھی۔ پرانے لوگ ہو جاتے ہیں کسی بھی طریقے پر، وہ کیا کہتے ہیں؟ آج کا یہ آیا ہے، ہم تو بہت پہلے سے اس پر ہیں، زبانی دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ نے بتا دیا کہ جو الاسلام کو مانتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے گا، وہ دین برحق ہونے کی گواہی دے گا۔ جو صرف یوں کہتا ہے کہ میں دین پر چلنے والا ہوں، میں بھی دین پر ہوں، اس کے دین کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ اس کے دین کو ہٹا دیا جائے گا، اس کو ختم، اعتبار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی آئے تو ہر نبی کے رہنے تک اور دوسرے نبی کے آنے تک، جب تک وہ نبی رہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے تو ان کی شریعت چلتی رہی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ تورات کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی۔ اب سارے لوگوں کو بتایا گیا کہ اب دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے پر ہے، اگر ان کی بات مانو گے تو تمہارا دین سچا سمجھا جائے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کے دین کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، اب ان کی دین جو وہ کتاب لے کر آئے ہیں اب وہ چلے گا نہیں، اس کی ویلیڈیٹی نہیں چلے گی۔ وہ سچا دین ہے، وہ نبی بھی سچے ہیں، لیکن اب چلے گا تو الاسلام چلے گا۔ اگر کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ میں تورات پر ایمان لاتا ہوں، میں پچھلے نبیوں کے طریقے پر چلتا ہوں، پچھلے نبیوں کا نبی مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن وہ ان لوگوں کے پیچھے چلتا ہے، ہمارے حضرت اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کرتا ہے، یوں کہتا ہے کہ بھئی میں مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتا ہوں، لیکن طریقہ پچھلے نبیوں کا اختیار کرتا ہے۔ آپ غور سے سنیں، طریقہ کس کا اختیار کرتا ہے؟ جہنم میں جائے گا۔
سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، لیکن طریقہ الاسلام کو چھوڑ کر پچھلے نبیوں کا جو دین تھا وہ دین کی بات عمل کر رہا ہے، تورات پر عمل کرتا ہے، انجیل پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کے اندر جب کھول کر کتاب کو پڑھنے لگے، اچھی باتیں معلوم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ اللہ کے نبی دیکھو تورات کے اندر کتنی اچھی باتیں ہیں، ہاں بہت اچھی باتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، چہرے سے غصہ لال ہو گیا۔ ہاں حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے خوبصورت ہوتے تھے، جب چہرے پر غصہ طاری ہوتا تو ایسا لال ہو جاتا، یوں معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کسی نے انار کو نچوڑ دیا، یعنی لال ہو جاتا تھا۔ گورا آدمی جب غصے سے لال ہو جائے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اللہ ہمارے نبی علیہ السلام کا چہرہ بدلا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا دیکھو تم تورات کے پڑھنے میں مصروف ہو، ادھر نبی کا چہرہ تو دیکھو۔ جب حضرت عمر نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام غصے سے فوراً تورات کو بند کیا اور جو ہے کہا اللہ کے نبی اللہ سے استغفار کیجئے، میرے لیے اللہ سے مغفرت مانگیے، میں جو ہے آپ کو رضیت باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پر میں راضی ہوں اور دین اسلام پر میں راضی ہوں اور آپ کے نبی ہونے پر میں راضی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے موسیٰ، اے عمر، اگر یہ کتاب جو تورات تم پڑھ رہے ہو، اگر یہ صاحب کتاب جن پر یہ کتاب اتاری گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر وہ بھی آج زندہ ہوتے تو ان کی بھی کامیابی اسی پر تھی کہ وہ میرے طریقے پر چلتے۔ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے، لوسعہ الا اتباعی، تو ان کی بھی کامیابی اسی میں تھی کہ وہ میرے راستے پر چلتے۔ تم کہاں ان کتابوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ قرآن آنے کے بعد اس سے بہتر کوئی مضمون نہیں، اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں، تم کو تو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن دیکھنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بڑے بڑے اسکالر ایسے ہیں جو پرانی کتابوں کی باتیں بتاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بھئی بہت بڑا علم ہے۔ ہاں سنسکرت اور رامائن اور جو ہے رگ وید، یجر وید، وہ جو ان کی برہمنوں کی کتابیں ہیں، وہ ساری کتابوں کا وہ مطالعہ رکھتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں بھئی بڑا ان کے پاس نالج ہے۔ سب سے بڑا علم تو قرآن کا ہے۔ قرآن کے علم کے سامنے پچھلی کتابوں کی نالج اور ان کا علم کچھ نہیں رکھتا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اللہ بتاتے ہیں کہ جب یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اللہ پسند نہیں کرنے والے ہیں۔ کل قیامت کے دن دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر الاسلام والا دین تھا کہ نہیں، اگر تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے دین کو ترازو میں رکھا بھی نہیں جائے گا۔ ترازو میں رکھ کر اسی وقت تولیں گے کہ وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ آگے بتاتے ہیں جب اللہ کو پسندیدہ دین اسلام ہے، وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور جو لوگ جن لوگوں نے اختلاف کیا، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اختلاف کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام ہونے کو نہیں مانا، بہت جھگڑا کرتے رہے، ایسا کیسے ہو گیا کہ تم جو ہے بنو اسماعیل میں سے پیدا ہو گئے، بنو اسحاق ہی میں نبی آتے تھے، اللہ کو آزمانا تھا۔ جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل سے آئے۔ اب بنو اسرائیل سمجھ گئے کہ بھئی ہمارے ہی خاندان میں نبی آنے والے ہیں، دوسرا خاندان میں نبی آئیں گے نہیں۔ اللہ کو مقصود تھا کہ امتحان لیں ان کا۔ اللہ بتاتے ہیں ہم کسی ایک خاندان میں نہیں رکھ، اللہ اعلم، اللہ کو بہت اچھا معلوم ہے حیث یجعل رسالتہ، کس خاندان میں نبی بنانا ہے، کس کو نبی بنانا ہے، کس خاندان میں رسول بنانا ہے، اللہ کو اچھا معلوم ہے۔
اب اللہ نے بنو اسماعیل میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اہل کتاب جل بھن گئے کہ بھئی کیسے ہوگا، ہمارے خاندان میں نبی آتے تھے، یہ ایسا کیسے ہو گیا کہ آخری نبی بنو اسماعیل میں آ گئے؟ اللہ بتاتے وَمَخْتَلَفَ، اور جو لوگ اختلاف کیے جن کو کتاب دی گئی تھی، کب اختلاف کیے؟ إِلَّا، مگر مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، ان کے پاس علم آنے کے بعد، اس بات کا علم آ گیا تھا، تورات کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی کی کیا نشانیاں ہیں، ساری نشانیاں دیکھ رہے تھے آنکھوں سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دو مونڈوں کے بیچ میں ختم نبوت تھی، مہر کی نبوت کی سیل لگی ہوئی تھی، سب دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود اختلاف کیا۔ اللہ بتاتے ہیں بغیم بینہم، آپس میں دشمنی کے طور پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے انہوں نے کیا، اس کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ ضد جو ہوتی ہے آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، ضد میں آ کر آدمی کیا کرتا ہے، جو کرنا ہے وہ بھی کرتا ہے، جو نہیں کرنا ہے وہ بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بتاتے ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، یہ صرف جو ہے ہٹ درمی کے طور پر، ضد کے طور پر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، انکار کیا۔ سمجھ رہے؟ ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر حسد کرتے تھے، جلتے تھے، موقع کی تلاش میں تھے، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پائیں تو ہم ان کو قتل کر دیں، اتنا حسد ان کے اندر بھرا ہوا تھا۔ اللہ بتاتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ رب العزت یقیناً جلدی ہی حساب لینے والے ہیں۔ جھٹلا دے، اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے ایمان لائے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کفر کر لے، ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، بھگتو گے تم۔ سمجھ رہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اب بعض لوگ آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے حجت کرتے تھے، ہاں معلوم تھا ان کو، کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سچا نبی مانتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہاں ہم سچا نبی مانتے ہیں، اس لیے کہ کتاب میں موجود ہے، یہی آخری نبی ہیں۔ تو وہ ان لوگوں نے پوچھا جب کتاب میں تم پڑھتے ہو اور تم ان کو مانتے ہو سچے نبی، تو پھر ان پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تو کہنے لگے کہ بھئی ہم کو بادشاہوں نے مال دے رکھا ہے، عیسائیوں نے ہمیں بہت کچھ چیزیں دے رکھی ہیں، اور جو ہے ہمارے پاس مال و دولت ہے، اس کو ہم کیسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ اگر ہم محمد کے پیچھے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب ہو جائیں گے، ہمیں کوئی دے گا نہیں کھانے پینے کے لیے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر آیتیں اتار کر بتائی، جن لوگوں نے کفر کیا ہے کل قیامت کے دن یہ ان کے مال اور یہ ان کی اولادیں ان کو اللہ کے عذاب سے بچائیں گے نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کے عذاب سے بچنا ہے تو ایمان لانا پڑے گا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اب اللہ بتاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ آ کر اگر آپ سے حجت کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ لوگ آ کر آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، ہونا تو کیا چاہیے تھا، حق واضح ہو گیا تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو مان لیتے، نہیں مانے، نہیں مان کر کیا کہا، اگر یہ جھگڑا کرتے ہیں، فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے نبی علیہ السلام اگر یہ آپ سے حجت کرتے ہیں، فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، سمجھ رہے ہیں، میں تابع ہو گیا ہوں اپنے منہ کو، میں نے تابع کر دیا ہے اپنے منہ کو۔ اسلمت وجہی، اسلم یسلم اسلامن کے معنی اسلام لانا، تابع ہو جانا، میں نے پیروی کی ہے، میں نے تابع داری کی ہے اپنے منہ کی، للہ، اللہ کی طرف، میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا ہے، میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، صرف میں نہیں، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیں میں اللہ کے طرف میں نے اپنا چہرہ کر لیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو میرے پیچھے آ رہے ہیں، جو میرے پر ایمان لے کر آئے، وہ بھی اللہ کے طرف انہوں نے اپنا چہرہ کر لیا ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں وَقُلْ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دیا گیا ہے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان لوگوں سے جو ان پڑھ تھے، جن پر کتاب نہیں تھی۔ ایک طبقہ وہ بھی تھا جو امی تھا، کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جن کو پڑھنا لکھنا معلوم تھا وہ کتاب پڑھ سکتے تھے،
کتاب پڑھ کر سمجھ رہے تھے کہ یہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نشانیاں پائی جاتی. ایک طبقہ وہ تھا جو انجیل پڑھنا نہیں جانتا تھا, تورات پڑھنا نہیں جانتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے ان سے بھی کہہ دو, کتاب والوں سے بھی, اوت الکتاب اہل کتاب سے بھی کہہ دو, اور امیین سے بھی کہہ دو, ان پڑھوں سے بھی کہہ دو. کیا کہہ دو؟ اسلمتم, کیا تم اسلام لاتے ہو؟ تمہارے سامنے بات کھل کر آ گئی ہے, تم اسلام لا لو. اسلام لاتے ہو تو تمہاری بھلائی ہے. اسلمتم, کیا تم اسلام لاتے ہو؟ اللہ بتاتے ہیں فَإِنْ أَسْلَمُوا, اگر تمہارے کہنے پر وہ اسلام لا لیں, فَإِنْ أَسْلَمُوا, اگر وہ اسلام قبول کر لیں, فَقَدْ اهْتَدَوْا, یقیناً وہ راستہ پالیں گے. اسلام لانے کے بعد یقیناً انہیں ہدایت مل جائے گی. اہتدوا, ہدایت پالیں گے, راستہ پالیں گے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اب جو ہدایت پا لیا تو ان کی بات تو وہ تو نجات پالیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے کے باوجود بھی اگر انہوں نے منہ پھیر لیا, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ ان تک دین کی بات پہنچا دیں. آپ پر تو اتنا ہے کہ آپ ان پر دین کی بات پہنچا دیں. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, اے نبی تیرے ذمے صرف پہنچا دینا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اللہ تعالیٰ بندوں کی حالات پر برابر نظر جمائے ہو. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں بندوں کو, کون کیا کر رہا ہے, کون جو ہے اللہ کی بات سنتا ہے, نبی کو کون جھٹلاتا ہے. اب ان بنی اسرائیل کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ایک دن کے اندر کئی سارے نبیوں کو قتل کیا. 43 نبی, 43 نبیوں کو ایک دن میں, نبی دن کے شروع میں 43 نبیوں کو قتل کیا, 43 نبیوں کو, ٹھیک ہے, 40 پر 3 نبیوں کو قتل کیا. اور 170 یا 112 نیک لوگ جو اللہ کے دین پر چلنے والے تھے, نبی کے پیچھے چلنے والے تھے, صالحین نیک بندے تھے, اللہ کے چہیتے تھے, ان کو شام ہوتے ہوتے ان کو بھی قتل کیا. ہاں, یہ نجران کے عیسائی تھے, انہوں نے ایک ہی دن کے اندر اتنا خون خرابہ کیا. اب جو ہے ان کا تذکرہ کر کے دوسرے کفار کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے حکموں سے منکر ہو کر انبیاء کو قتل جن لوگوں نے کیا ہے, اور اللہ کے دین پر چلنے والے انصاف پسند ناصحین, ان کی صفت یہ بیان کی گئی, یأمرون بالقسط, لوگوں کے بیچ میں وہ انصاف کا حکم کرتے تھے, نیک باتوں کا حکم کرتے تھے, سمجھ رہے ہیں, اچھائیوں کی طرف بلاتے تھے. ایسے داعیوں کو ان لوگوں نے چن کر مارا, چن کر قتل کیا. اب ایک ہی دن کے اندر, دن کے شروع میں نبیوں کو مارا تو دن کے آخر میں کیا کیا, چن کر کے ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا جو اللہ کے دین کے چہیتے تھے. اپنے ہاتھوں کو ایسے نیک لوگوں کے خون سے رنگ لیا. کتنی بڑی بات, ایک ہی دن کے اندر 43 نبی مار دیے گئے, اور جو ہے ایک روایت کے اعتبار سے 112 صلحاء اللہ کے خاص بندوں کو شام ہوتے ہوتے انہوں نے قتل کر دیا. سمجھ رہے؟ تو اس کے متعلق یہی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت اتار کر اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے عابدوں میں سے 112 کو قتل, 120 کو قتل کیا, یا 112, دو روایتیں ہیں. تو ایک ہی دن میں, دن کے شروع میں نبیوں کا قتل, دن کے آخر میں اللہ کے نیک بندوں کا قتل کیا بنی اسرائیل نے. ہاں, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت یہ آیتیں اتار کر بتا رہے ہیں, ان الذین, یقیناً جن لوگوں نے یکفرون بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا, اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا, ویقتلون النبیین بغیر حق, اور نبیوں کا قتل کیا بغیر کسی حق کے, ناحق قتل کیا. ہم کہتے ہیں نا ناحق مارا گیا, بغیر کسی حق کے نبیوں کا قتل کیا. اور اتنا ہی نہیں, ویقتلون, اور قتل کیا ان لوگوں کا, یأمرون بالقسط, جو لوگوں کو انصاف کی طرف بلاتے تھے, کہ انصاف کا حکم کرتے تھے, یعنی نیک باتوں کا حکم کرتے تھے. من الناس, لوگوں میں سے,
اللہ بتاتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، ان بدماشوں سے کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دے دو عذاب علیم کا، دردناک عذاب، دردناک عذاب۔ جیسے آدمی کو چوٹ لگتی ہے تکلیف ہمیشہ ہوتی ہے، درد ہوتا رہتا، درد ہوتا رہتا، اس کروٹ سوتا ہے تب بھی درد ہوتا ہے، رات میں بھی درد ہو رہا ہے، دن میں بھی درد ہو رہا ہے، چین ہی نہیں، ہر وقت وہ عذاب درد دیتا رہے گا، سمجھ رہے؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک وقت مار پڑتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ درد ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیا ایسا ہوگا، عذاب ایسا ہوگا کہ ذرہ برابر ان سے ہٹایا نہیں جائے گا، اور درد بھی ختم ہونے والا نہیں، یعنی مار پر مار بھی پڑتی رہے گی، درد بھی برابر ہوتا رہے گا، ایسا سخت عذاب ہوگا۔ اللہ بتاتے ہیں اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں حبطت اعمالہم، ان کے اعمال اکارت چلے گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبیوں کا جنہوں نے قتل کیا، انبیاء کو قتل کرنے والے، اللہ کے خاص بندوں کو قتل کرنے والے کہاں سے بچے؟ اللہ بتاتے ہیں ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے۔ مدد تو اصل یہ ہے کہ آدمی کو اس کی حالت سے نکالا جائے، اگر آدمی گنہگار ہے تو اللہ رب العزت کیا کریں، اس گناہوں سے اسے نکالیں، وہاں سے نکالا جائے، اس کی مدد کی جائے۔ اللہ بتاتے ہیں نہ دنیا میں ان کا کوئی مدد کرنے والا ہے نہ آخرت میں ان کے کوئی مدد کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نبیوں کے قتل کرنے کا، اللہ کے نیک بندوں کے قتل کرنے کا یہ ان کو سزا دی گئی کہ ان کو جو ہے ہمیشہ کے دردناک عذاب دیا جائے گا، ذرہ برابر ان پر سے وہ عذاب ہلکا نہیں ہوگا، کم نہیں کیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کے اعمال بھی برباد ہو گئے سارے کے سارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ سخت عذاب کن لوگوں کو ہوگا کل قیامت کے دن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو، جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا، یا جو ہے کسی منکر کا حکم دیا ہوگا، یعنی کسی گناہ کا حکم دیا ہوگا۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ گناہوں کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو حق سے، جن کو جو لوگ روکتے ہیں، معروفات سے، یعنی نیک باتوں سے روکتے ہیں، برائیوں کی طرف بلاتے ہیں اور نبیوں کا قتل کرتے ہیں۔ یہ تین وہ لوگ ہوں گے جن کو سخت عذاب کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی، جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ترجمہ کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہر وقت بھلائیوں کی طرف حکم کرنے کی اور برائیوں سے روکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خیر کی وصیت کرتے رہنا چاہیے، بھلی باتیں بولتے رہنا چاہیے، جس ماحول میں بھی ہیں اچھی بات بولتے رہیں گے، اچھائی کی طرف بلاتے رہیں گے، برائیوں سے روکتے رہیں گے، اور اللہ رب العزت سے پناہ مانگنا ہے کہ اللہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے کل قیامت کے دن ہم تیرے مدد کے حقدار نہ ٹھہریں۔ کل قیامت کے دن جائیں، اللہ کہیں گے بھئی ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے، کیا ہوگا؟ کون پھر ہماری مدد کرے گا؟ اللہ سے ڈرتے بھی رہنا، اللہ سے مدد مانگتے بھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔